میں حسن کو شہید کیا گیا، بولو حسن کو شہید کیا گیا، حسین کو شہید کیا گیا، اور پھر کہتے نہیں کافر کافر۔ یہ تو شاہ صاحب بتائیں گے تمہارے بڑے کیا کہتے تھے، لیکن تمہیں صرف یہ بتا دوں کہ تم کہتے ہو ابو طالب کافر، اور تمہاری جماعت کے مولوی سان چشتی اور طاہر القادری کہتے نہیں ابو طالب مومن ہے۔ یزید کے بارے میں تمہاری جماعت کے لوگ کہتے ہیں کافر، احمد رضا کہتا ہے کافر نہیں، نہ کافر کہتے ہیں نہ مسلم کہتے ہیں، معتزلہ کی طرح۔ حضرات ان باتوں کا جواب قیامت کی صبح تک ان کے پاس نہیں۔ تکفیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے، تکفیر میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آؤ جو تمہارے کفر شرک ہے ان کا جواب کون دے گا؟ کب دو گے؟ کب؟ جلسے کرو گے گالیاں دیتے چلے جاؤ گے اور ہم ایسے تمہیں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ پیشین گوئی، ہم غیب دانی کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن جاؤ تمہارے جلسوں کا نتیجہ بھی دنیا دیکھے گی، ہمارے جلسوں کا نتیجہ۔ لوگ اہل حدیث ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ طاغوت تالیاں بوٹے شاہ گرتے رہیں گے، مسلک اہل حدیث بڑھتا، اور ایک وقت آئے گا تیری مسجد میں خطیب و امام بھی اہل حدیث ہوں گے۔ اچھا کہتے ہیں گستاخ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا جناب ہماری گستاخی کیا ہے؟ خیال والی بات اس کا میں جواب عرض کر چکا ہوں، بس گستاخ گستاخ گستاخ۔ نبی کو عالم الغیب نہیں مانتے، حاضر و ناظر نہیں مانتے، مشکل کشا نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے۔ اور میں نے اس پر بھی عرض کر دیا کہ یہ تو عیسائیوں کی عقیدے ہے۔ اور عبدالحکیم شرف قادری نے لکھا، عبدالحکیم شرف قادری نے اس نے لکھا اقسام الحرمین کے مقدمہ میں کہ ہم یہ کتاب ان عقائد کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم ان عقائد کا انکار کرنے کی وجہ سے کسی کو کافر۔ جاؤ پہلے اپنا مذہب سیکھو پھر اہل حدیثوں کے ساتھ بات کرنا۔ آگے جی ہمارے بڑے مناظر ہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے تعارف کروا دو اپنے مناظروں کا۔ کہتے ہیں مولانا عمر اشرفی صاحب، یہ مولانا عمر اشرفی ان کی کتاب کیا لکھا ہوا ہے، اللہ کی قسم میں بیان تکلیف کے ساتھ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے متعلق لکھا گیا کتے پر نازل شدہ کتاب۔ جاؤ اور کوئی بریلوی بیٹھا ہے تو اٹھے، جان کی انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ حفاظت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جاؤ اٹھو، خود حوالہ پڑھو، تمہاری کتاب ہے۔ کوئی بریلوی اٹھ کر اگر ثابت کر دے اس حوالے کو غلط، جاؤ، تمہاری طرح نہیں کہ پانی نکل جائے مولوی کا، پتا پگھل جائے، ٹانگیں اس کی کانپے اور کہے پکڑ لو جانے نہ دینا بھابھی آ گیا ہے۔ ہمیں تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، طبیبوں کو مریضوں کے ساتھ ہمدردی ہوا کرتی ہے، اور اگر تو طبیب ہے تو بدماشی نہ کرتا، تو اپنا مذہبی رنگ دکھاتا، گالیاں نہ دیتا۔ جا تجھے حوالے سنا رہا ہوں، تو نے یہ کتاب اللہ کے بارے میں لکھا، اور صرف کتاب اللہ کے بارے میں یہ مقیاس حنفیت صفحہ نمبر 211، یہ مقیاس الحنفیت صفحہ نمبر 211، صفحہ نمبر 211۔ تو چلو کچھ اور بھی سن لو بھائی، سنا دیں، چند حوالے دے دوں گا، چند کچھ اللہ کی توہین کے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے، کچھ فرشتوں کی توہین کے، کچھ صحابہ کی توہین کے۔ سن لو یہ حوالے مقدسہ۔ بریلویوں کے احمد رضا نے لکھا کہ دانستہ طور پر زبان سے اگر کلمہ کفر نکالے جان بوجھ کر تو بھی کافر۔ یہ سن لے، یہ میرے پاس کتاب ہے حوالے مقدسہ، کس کا تذکرہ؟ میاں شیر محمد صاحب کا، لکھنے والا قاضی ظہور احمد اختر، صفحہ نمبر 50۔ آئے کوئی بریلوی کھڑا ہو کر اس عبارت کو پڑھ دے، اس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ، لا الہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ۔ کتاب تمہاری
زبان میری ہے، عبارت تمہاری، سٹیج ہمارا ہے، کوئی آئے اس کا جواب دے۔ یہ رسول اللہ کی توہین، کعبۃ اللہ کی توہین۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ میں نے کہا تھا ملفوظات اعلی حضرت، اس میں لکھا ہے سیدی موسیٰ سہاگ کو اللہ کی بیوی قرار دیا گیا ہے، اس کا جواب نہیں دیا، اللہ کی بیوی کہا۔ اور فوائد فریدیہ جس کے بارے میں تمہارے بڑوں نے لکھا، فوائد فریدیہ عقیدہ توحید پر بڑی بہترین کتاب ہے۔ کس نے لکھی؟ عبدالحکیم شرف قادری نے تذکرہ اکابر اہل سنت میں یہ بات لکھی ہے۔ اور یہ فوائد فریدیہ میں لکھا کیا ہے؟ لکھا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کوئی مائی کا لال اٹھے۔ اور اللہ کی توہین، اللہ کی بیوی۔ اور صرف یہی پر بس نہیں، بلکہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 میں لکھا ہوا ہے، با یزید بستامی نے کہا انا الحق، میں اللہ ہوں۔ شاگردوں نے کہا آپ ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہنے لگے اگر میں دوبارہ کروں تو چھریوں کے ساتھ مجھے قتل کر دینا۔ جب انہوں نے دوبارہ ربوبیت کا دعویٰ کیا، شاگردوں نے چھریاں ماری، ایک دوسرے کو لگ گئی، پیر صاحب کو کچلا ہوا۔ جب ہوش میں آئے کہنے لگے پیر صاحب ہمیں تو ہم مروانے لگے تھے، کیا ہوا؟ آپ نے کہا چھریاں مارو، آپ کو لگی نہیں، ہم کو لگ گئی۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں نہیں تھا، وہ اللہ تھا۔ یہ تمہارا عقیدہ، کبھی اللہ کا وجود، پیر کا وجود، اور کبھی اللہ کی بیوی ثابت کرنا۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، آپ نے لندن کعبۃ اللہ سن لیا ہے، اب آگے بھی کچھ سن لیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حج فقیر براستانہ پیر، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں صفحہ نمبر 45 پر، چاچڑ وانگ مدینہ جاتم تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، کوٹ مٹھن بیت اللہ، بابے فرید کی قبر کو بیت اللہ کہنے والوں بتاؤ تم اہل حدیثوں کا کبھی مقابلہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، کعبہ ہے بیت اللہ مسجد حرام مکہ المکرمہ میں، یہاں نہیں۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے ظاہر دے وچ پیر مرشد ہادی، باطن دے وچ اللہ، نازک مکھڑا پیر فریدا، سانو دستا وجہ اللہ۔ کہتے ہیں پیر فرید کا چہرہ جو ہے یہ اللہ کا چہرہ۔ حضرات یہ جے فقیر براستانہ پیر، یہیں پر بس نہیں، بلکہ آگے چلیں۔ میں نے کہا غنیت الطالبین پیر عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، 11ویں والے پیر کی۔ کن کی؟ 11ویں والے۔ ہم نے کہا اچھا کوئی 11ویں کی دلیل ہی دے دو۔ 11ویں کی دلیل حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا بریلوی مولوی حافظ شریف کے ساتھ مناظرہ ہوا حافظ آباد کے قریب۔ حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے 11ویں پر ایک آیت پڑھ دو، ایک حدیث پڑھ دو۔ ہمارے جو ساتھ میں معاونین تھے، مولانا عبداللہ شیخ پوری جوانی میں تھے، وہ بیچارے چی بچی پریشان کے حافظ صاحب آتے ہیں پڑھے حدیثیں پڑھے، اس کو دبا دے۔ پر حافظ صاحب بھی حافظ صاحب تھے۔ حافظ صاحب کھڑے ہو، حافظ جی ایک کہتے ایک حدیث، پریشان ہو کر کہتا ہے پیر عبد القادر جیلانی 5ویں صدی چاہیا، میں حدیث کی تو پڑھ دیا، میں حدیث کہاں سے پڑھتا۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا الحمدللہ گاؤں میں اللہ نے اہل حدیث کو مسجد بھی عطا کی، اور نصف سے زیادہ گاؤں اہل حدیث ہو گیا۔ اللہ حافظ عبد القادر روپڑی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور میں نے کہا جاؤ حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ کے عبد التواب کے باپ عمر اچھروی کے ساتھ جتنے بھی مناظرے ہوئے، جہاں جہاں بھی ہوئے، کوئی مناظرہ ایسا نہیں کہ جس مناظرے میں لوگوں نے مسلک اہل حدیث کو قبول نہ کیا۔ جاؤ پنجاب میں کوئی گاؤں، کوئی بستی، کوئی جگہ ایسی دکھاؤ کہ جہاں حافظ صاحب کا عمر اچھروی کے ساتھ مناظرہ ہوا ہو اور لوگ وہاں پر اہل حدیث نہ ہو۔ اور صدقے واری جائیں ان کو جوتے بھی پڑتے ہیں لوگ، اہل حدیث ہوتے ہیں، ایک گلے چ ہار پا کے، گلے چ ہار پا کے۔ مولانا عبداللہ نثار کیا نقشہ خوب کہتے ہیں، کہتے ہیں کھوتی دے گل چ بھی ہار تے مولوی دے گل چ بھی ہار۔ پھر آگے وہ ان کی بات ہے، وہ خود بیان کریں تو اچھا ہے۔ یہ گلے میں ہاتھ ڈال کے پھر کہتے ہیں جی جیت گئے، فاتح مناظرہ فلاں، فاتح مناظرہ فلاں، اور دھرنگ میں
مانا یا محمد کہنا بے ادبی ہے۔ حافظ عبد القادر روپڑی نے کہا کہ اگر تھوڑی سی بے ادبی ہے، تھوڑا جا گوں کھانا جائز ہے، موتر تھوڑا جا پی لو گے